برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ بہت مشہور سورت ہے اور اس کا تعلق تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ سے ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے اور کھنگالنے سے یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اسی طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، علم و حکمت اور معرفت خداوندی سب کے سب ایک ساتھ برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرہ و تار ہو گیا، یعنی اجاڑ ہو گیا۔ ہر ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرسل ہادی اور انبیاء آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ کی ضرورت تھی اور سب لوگ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، چنانچہ خدائے پاک نے ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش کے لیے ملک عرب کو انتخاب کیا اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے آفتاب رسالت مکہ معظمہ کی سرزمین سے طلوع ہوا اور اس کے طلوع ہونے نے ساری دنیا کو اپنی نورانی شعاعوں سے منور کر دیا، تابناک کر دیا۔ یہ آپ کے وجود اور مسعود کی برکت سے ہو۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے وجود کے لیے ملک عرب کو کیوں منتخب کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کا انتخاب کسی اور ملک کے لیے بھی ہو سکتا تھا، آپ کسی دوسرے ملک کے اندر بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن آپ کی پیدائش کے لیے اللہ پاک نے ملک عرب ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا زبردست جواب، مسکت جواب، خاموش کرنے والا جواب، ایسا جواب جو لاجواب ہو جس کا کوئی جواب نہیں، یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خواہ کسی بھی ملک میں پیدا ہوتے تو یہ اعتراض اور یہ سوال باقی رہتا، دوسرے ملک والے سوال کرتے کہ اسی جگہ کو کیوں منتخب کیا گیا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے ملک عرب کا انتخاب کیا
اس لیے معترض کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ جہاں بھی آپ پیدا ہوتے لوگ اعتراض کرتے کہ وہاں کیوں ہوئے، یہاں کیوں نہیں ہوئے۔ اللہ نے ملک عرب کا انتخاب کیا، اللہ کو پسند تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ لکیر کسی کچی زمین پر کھینچیں گے تو وہ بہت دیر تک باقی نہیں رکھ سکتی۔ پانی کے اوپر لکیر کھینچیں گے، لکیر کھینچی نہیں جا سکتی، لیکن ایک لکیر آپ پتھر کے اوپر کھینچو تو وہ لکیر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے اندر عرب کی جو سرزمین تھی، آپ کو پتہ ہے تاریخی اعتبار سے پتھریلی سرزمین ہے، پہاڑوں کے قلعے اللہ پاک نے اس سرزمین کے اندر گاڑ دیے ہیں، تو گویا وہ زمین سخت اور پتھریلی زمین، تو اللہ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکیر کو پتھریلی زمین پر اس لیے کھینچا کہ تاکہ قیامت تک یہ لکیر باقی رہے۔ نرم زمین پر کھینچتے تو ہو سکتا تھا اس لکیر کو کوئی مٹا دے، لیکن آپ کو اللہ پاک کو مٹانا پسند نہیں تھا، اس لیے ایسے سخت زمین، پتھریلی زمین، پتھر کے اوپر لکیر کھینچی کہ قیامت تک کوئی مٹانے والا نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لکیر اللہ پاک نے ملک عرب کے لیے کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام عرب 1000 سال سے ذلت و مسکنت کی زندگی، ضلالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہیں، بلکہ آپ کے پیدائش کے وقت سے ہی اہل عرب کے اندر شریفانہ چال ڈھال شروع ہو گیا تھا۔ لوگ برائی سے نفرت کرنے لگے تھے، اچھے کام کرنے کی رغبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں۔ چنانچہ اقوام عرب میں سے کچھ لوگ، جن میں ورقہ بن نوفل، عثمان ابن الحویرث، زید بن عمر، عبید اللہ بن جہش، یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے جماعت بنائی۔ جماعت بنانے کے بعد ایک مقام پر جا کر ان لوگوں نے اپنے عقائد و اعمال کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں رائے مشورہ کرنا شروع کیا، غور و فکر کرنا شروع کیا کہ ہم جو عبادت جس کی کر رہے ہیں، کیا ہماری عبادت کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اس بات پر ان تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ ہم جس چیز کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو گویا بتوں، پتھروں کی عبادت سے بیزارگی کا اظہار کیا، اور یہ سب کے سب جو ہیں مختلف راستے اختیار کرتے ہوئے دین ابراہیم کی تلاش اور جستجو کے لیے نکل پڑے کہ دین ابراہیمی مل جائے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل، اس نے جو ہے دین مسیحی کو اختیار کر لیا اور توریت اور انجیل کا زبردست مطالعہ کیا، اور زبردست مطالعے کے بعد جو ہے اس نے مسیحیت کو اختیار کیا۔ ان میں عثمان بن الحویرث جو تھے، یہ قیصر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ ان میں ایک صاحب زید بن عمر تھے، یہ نہ یہودیت قبول کیے اور نہ نصرانیت کو اختیار کیا اور نہ بت پرستی یعنی بت کی پوجا شروع کی، نہیں، بلکہ انہوں نے یہودی اور نصرانیت اور بتوں کی پوجا کی مذمت کی، رب ابراہیم کی پرستش کا اعلان کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ اپنے اوپر خون کو، میں اپنے اوپر مردار جانور کو حرام سمجھتا ہوں، اپنے اوپر خون کو حرام سمجھتا ہوں اور رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔
جب لوگ یہ سنتے تو بہت تعجب کرتے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ رب ابراہیمی کی جستجو میں ہے۔ تو پوچھتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان کی زبان پر کچھ الفاظ آتے ہیں، وہ کہتے اللہم لو انی اعلم ای الوجوہ احب الیک، کہ اے اللہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، آپ سے محبت کرنے کا کون سا راستہ ہے، آپ تک پہنچنے کا کون سا ذریعہ ہے، ای الوجوہ احب الیک لعبدتک، تو خدا کی قسم میں آپ کی عبادت کرتا، آپ کی ریاضت کرتا، آپ سے محبت کرتا اور آپ کے پہنچنے کے راستے تک پہنچنے کی کوشش کرتا، لعبدتک ولکن لا اعلم، اور لیکن مجھے وہ راستہ پتہ نہیں، اس راستے میں بے خبر ہوں، لا علم ہوں۔ اتنا کہتے اور کہنے کے بعد دوست بزرگوں یہ سجدے کے اندر چلے جاتے۔ تو بہرحال کہانی بہت لمبی ہے، اس نے یہودیت اور نصرانیت کو بھی اختیار نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی جستجو میں ہمیشہ رہے، اور ایک موقع سے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح عبید اللہ بن جہش اپنے خیال پر قائم رہے۔ تو دوست بزرگوں یہ اقوام عرب کا حال تھا۔ اس کے بعد یمن کے اوپر شاہ حبشہ کا جو ہے کچھ دن کے لیے قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے ہی میں یمن آپ کے ماتحت تھا، یعنی شاہ حبشہ کے ماتحت تھا۔ اس کے بعد شاہ حبشہ نے ابرہہ الاشرم کو یمن کا بادشاہ بنایا۔ جب ابرہہ بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد اس نے یمن کے اندر ایک معبد یعنی عبادت خانہ مندر تیار کیا، بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت، اور اس نے منادی کرا دی، ہر چہار طرف اعلان کرا دیا کہ اب اس کے بعد جو ہے کوئی حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ نہیں جائے گا، کعبہ شریف کا حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا، بلکہ اب حج جو ہے اس معبد کا ہوگا جو یمن کے اندر میں نے تیار کیا ہے، اس کا طواف کیا جائے گا۔ اہل عرب کو بھی انہوں نے منادی کرا دی کہ تم لوگ بھی یہیں آ کر اب جو ہے اس معبد خانے کا طواف کرو اور یہاں آ کر حج کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، یہ بہت گندی اور بری حرکت تھی کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک معبد تیار کیا اور اس کے حج کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرنا شروع کیا۔ لیکن یہ حرکت اور یہ فعل اس کی کامیاب نہیں ہوئی، یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہوا کیا؟ ہوا ایک عرب نے موقع کی طاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معبد خانے کے پاس جا کر پائخانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پاخانہ کر دیا۔ جب یہ بات ابرہہ تک پہنچی تو بہت آگ بگولا ہوا، غصہ ہوا، اور جلالی بن کر اس نے قسم کھائی کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر دم لوں گا، میں کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا، کعبۃ اللہ کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ چنانچہ بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر بہت سارے ہاتھی عمدہ قسم کے تیار کیے، اور ہاتھیوں کا مستقل ایک لشکر اور دوسرے بہت سارے لشکروں کے ساتھ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے یمن سے نکلا اور خانہ کعبہ کے قریب جا کر کہیں پڑاؤ ڈالا، مقام بنایا۔ یہ بات
جب اقوام عرب کو معلوم ہوئی تو یہ لوگ پریشان ہوئے، اور لشکر کا بہت بڑا مجموعہ تھا، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے اس کے اندر، تو اتنا مضبوط لشکر، اس کی تعداد بھی زیادہ، مکے والے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں لا سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس ایک وفد پہنچا اور جا کر درخواست کی کہ آپ سردار قریش ہیں، آپ ابرہہ کے پاس جائیں اور یا کوئی ایسا درمیان کی کوئی ایسی بات طے کریں کہ یہ جنگ جو ہے ٹل جائے۔ الغرض عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ خاندان قریش سے تھے، آپ سردار قریش سے تھے، آپ کے چہرے کے اندر ہی ایک قسم کا روب تھا۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچا، وہ آپ کے چہرے کی وجاہت کو دیکھ کر، روب کو دیکھ کر اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور عزت اکرام کرتے ہوئے آپ کو اکرام کی جگہ بٹھایا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا خود اپنی جگہ پر اس نے بٹھایا عبد المطلب کو، اور بڑے شرافت کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، اور مرعوب بھی ہوا۔ اس کے بعد پوچھنے لگا کہ عبد المطلب کس بات کو لے کر یہاں آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے لشکروں نے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، لہذا ان اونٹوں کو میں واپس کرانے کے لیے آیا ہوں، یہ اونٹ مجھے دے دیا جائے، میں اپنے اونٹوں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ابرہہ بادشاہ یہ جواب سن کر کہنے لگا کہ میں تو تمہیں عبد المطلب بہت بڑا چالاک، بہت بڑا ذی ہوش انسان سمجھتا تھا، صاحب عقل سمجھتا تھا، صاحب فراست سمجھتا تھا، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک لشکر عظیم کو لے کر آیا ہوں، اپنے اونٹوں کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کی، خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ تمہیں تو خانہ کعبہ کے بارے میں مجھ سے بات چیت کرنی تھی، لیکن تم اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہو، اتنے بڑے بیوقوف۔ دوستو بزرگو، اس وقت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخ نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ کیا جواب دیا عبد المطلب نے؟ انا رب الابل، کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ میرے تھے اس لیے میں اونٹ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ، کہ اور خانہ کعبہ کا بھی ایک خدا ہے، اور وہ خدا اس خانہ کعبہ کی خود حفاظت کرے گا، میں کون ہوتا ہوں اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے؟ کس نے کہا؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور اونٹوں کو واپس لینے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اس گھر کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے جو ہے بھیک مانگنے آؤں؟ اس گھر کا بھی ایک رب ہے، ایک خدا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو دوستو بزرگو، ایمان اعمال اگر مضبوط ہوں تو اللہ نے آج بھی وہ تاثیر رکھی ہے اس کے اندر کہ وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ لیکن آج تو ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے، ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ آج جمعہ کا دن کہ جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے وقت مقرر کیا کہ اذان کے بعد کم از کم لوگ مسجد کے اندر آ جائیں، اس لیے کہ انٹری ہوتی ہے اس کی، عربی کا خطبہ شروع ہوتے ہی انٹری بند ہو جاتی ہے اور وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کتنا تازہ ہے، دیکھیے جمعہ کا وقت بالکل قریب، نماز کا وقت، مسجدیں خالی ہیں۔ تو دوستو بزرگوں،
اسی لیے اللہ نے غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. جگہ جگہ مسجدوں کے اوپر دعوے ہو رہے ہیں اور مسجدیں چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بہرحال عبد المطلب نے کیا کہا؟ انا رب الابل، کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا. تو یہ شخص یعنی ابرہہ بادشاہ بالکل آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ اس طرح کا جواب عبد المطلب نے دیا. چنانچہ اس نے قسم کھائی کہ میں بھی دیکھوں گا کہ اس خانہ کعبہ کا رب کون ہے، اس کو تو ڈھا کر ہی دم لوں گا. چنانچہ یہ نکلا اپنے لشکروں کے ساتھ، اور لشکر بھی ہاتھیوں کا بڑا اب لے کر نکلا. کتاب کے اندر لکھا ہے وادی محشر کے پاس جیسے ہی پہنچا، دوستو بزرگوں کہتے ہیں پرندوں کا غول نکلا ادھر سے، اور اس حال میں نکلا کہ اس کے چونچ کے اندر، اس کے پنجوں کے اندر گیہوں کے دانے کی طرح چنے کی مقدار میں کنکر کے پتھریاں لی ہوئی تھیں. اور جب برسانی شروع کی تو یہ سارا کا سارا فوج جو ہے جسے ابرہہ لے کر آیا تھا بالکل کلمرا گیا، پریشان ہو گیا. وہ چھوٹا سا کنکر اور وہ چھوٹا سا پتھر جب ان کو لگتا تو ہلاک ہو جاتے. جس طرح آج کے زمانے کے اندر گولی انسان کو لگتی ہے اور لگنے کے بعد سارے کے سارے لوگ جسے لگتی ہے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کنکر سے اور ان پرندوں سے اللہ پاک نے کام لیا کہ سارے لشکروں میں سے بہت ساروں کو اللہ نے عذاب کی شکل میں ہلاک کر دیا، تباہ ہو گئے. بہت سارے لوگ دوسری مصیبت کے اندر پڑ کر گرفتار ہو کر مر گئے، اور بہت سارے لوگ وہاں سے فرار ہونے کے اوپر مجبور ہو گئے. تو یہ اللہ کا نظام تھا. کتاب کے اندر ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگ وہاں کے اہل عرب کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو دوستو آج بھی ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اسی قصے اور کہانی کو اللہ پاک نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل کے ذریعے سے اصحاب فیل کا کام تمام کیا. اس لیے اس واقعے کو اصحاب الفیل کہا جاتا. اور جس سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے. تو دوستو بزرگوں اللہ پاک فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ انہوں نے جو تدبیر اللہ کے گھر کو ڈھانے کی تھی اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا، بیکار کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے اپنی فوج جو بھیجی یہ عبرت کی جا ہے، لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ نے پرندوں سے لیا. اور اللہ فرما رہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر پرندوں کا غول بھیجا، پرندوں کا غول بھیجا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جب یہ غول آ کر برسانے لگے پتھر تو یہ تل ملا گئے، پریشان ہو گئے. فجعلہم کعصف معقول، پھر اس کا انجام کیا کیا اللہ پاک نے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، کہ انسان کھایا ہوا بھوسا ہاتھ پر لے کر پھونکو تو ہوے میں اڑتا ہوا نظر آئے گا. اس طرح ان کو چکنا چور کر دیا گیا، بھوسے کی طرح چند لمحوں کے اندر ان کو اڑا دیا گیا. تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو دوست بزرگوں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. الغرض وہ زمانہ گمراہی ضلالت کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا.
اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب اور مہتاب بنا کر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ سارا عالم آپ کی نورانی شعاؤں سے منور ہو جائے۔ واقعہ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا ہے۔ اس کے بعد 50 دن کے بعد 9 یا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، یعنی رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کی تفصیلات اس کے بعد ربیع الاول کے مناسبت سے آپ کے سامنے آتے رہیں گی۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔